اللہ تعالیٰ عنہ علی سے کہتے ہیں علی جب میرا انتقال ہو جائے رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا. تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیا 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 بات ہے اس میں دن میں کیوں نہیں نکال سکتے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں کہ علی آج تک میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. علی میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جب میرا جنازہ اٹھے تو کوئی غیر محرم میرے جنازے کو دیکھے. کنیز فاطمہ بنو میری بیٹیوں، میری بچیوں، میری بہنوں، کنیز فاطمہ بنو انشاءاللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ او میری بندیوں گھر میں بیٹھی رہو. کہاں بیٹھی رہو؟ گھر میں بیٹھی رہو. ایام جاہلیت کی طرح وہ ان عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں گھومتی مت پھرو، گھر میں بیٹھو. اس کو گھر میں من نہیں لگتا، اس کو من لگے گا بازار میں. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی. بی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. میلوں میں گھومتی ہے، میلوں میں گھومتی ہے، چہرہ ہے بے نقاب. یوں میری ماں بہن کی ہوئی آبرو خراب. دیکھیے گا بے پردگی جہاں ہوگی، میری ماں بہنوں سنو، میرے بچوں نوجوانوں سنو، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، وہاں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. گھروں کے اندر میں پردہ کراؤ، اپنی بیوی کو بولو پردے میں رہو، اپنی بہن کو بولو پردے میں رہو، اپنی بہو کو بولو پردے میں رہو. اور نوجوانوں سنو، صرف عورتوں کے لیے ہی پردہ ہے. آئی گھومتے رہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے مردوں سے، اے نوجوان مومنوں جب راستے میں چلو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، نگاہوں کو نیچی رکھو کہ تاک جھانک کرتے رہو، نیچی رکھو. مومنوں سے اللہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم راستے میں چلو اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو. یہ کریم بھی ہمارا نوجوان لگاتا ہے. نوجوان لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ نیپال کا نوجوان کریم لگاتے ہیں؟ نوجوان لگاتا ہے؟ بتائیے کس کو لگانا چاہیے کریم؟ ارے کریم عورت لگائے گی مرد لگائے گا؟ کریم عورتوں کے لیے ہے بھائی، ان کو لگانے دو. اب میری ماں بہنیں بھی باپ رے باپ، یہ جو بیوٹی پارلر جب سے کھلا ہے، ایک عورت گئی بیوٹی پارلر میں تو بچہ گود میں، اب وہ 2 سال کا بچہ تھا گود میں لے کر گئی بیوٹی پارلر. ایک عورت کے ہاتھ میں بچہ دے دی کہ تم دیکھو جب تک ہم نہیں سمجھے. آدھا کلو پاؤڈر، 100 گرام لپسٹک. جب وہ عورت بن سور کر جب بیوٹیفل سے باہر نکلی تو بچہ کو لیا بیٹا تو بچہ ماں کو دیکھ کے ڈر گیا. بچہ سمجھا یہ میری ماں نہیں ہے. یہ پاؤڈر کا کمال ہے، یہ کریم کا کمال ہے. میرے بچوں بننا سورنا یہ عورتوں کے لیے ہے. اب میری ماں بہنوں بننے سورنے کا جو حکم دیا ہے عورتوں کو، تو عورتیں بنو سورو. میری ماں بہنوں سنگھار کرو، بنو سورو. کس کے لیے؟ پڑوسی کے لیے، شوہر کے لیے. شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرو. جب شوہر کا آفس سے آنے کا ٹائم ہو، کاشتکاری کھیت سے آنے کا ٹائم ہو، باہر سے آنے کا ٹائم ہو، صاف ستھرا ہو جاؤ، اچھا کپڑا پہن لو، بناؤ سنگار کر لو، او قربان جاؤ.
تاکہ شوہر جب تمہیں دیکھے شوہر کا دل خوش ہو جائے، شوہر کا دل خوش ہو جائے، اور جب شوہر کا دل خوش ہوگا اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تمہارے گھر میں برکتوں کو نازل کرے گا۔ یہ ہماری ماں بہنوں کی ایک کمزوری ہے، پورے دن کام کرے گی پسینہ سے تر بتر، اور قربان جاؤ رات ہو جائے گی خالی ہاتھ دھوئے گی اور منہ دھو لے گی، اب وہی پسینہ والا کپڑا لے کے بستر میں سو جائے گی، اب بعد میں شکایت کرے جی منا باب ہمارے پاس نہ بھیجے، کہاں جائے گا بولو؟ وہ پسینہ سونگنے جائے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں الحمدللہ ہمیشہ پاک و صاف رہو، ہمیشہ کیا کہتے ہیں اچھے کپڑے پہنو الحمدللہ، لیکن بناؤ سنگار کرو اپنے شوہر کے لیے، کوئی غیر محرم تمہیں نہ دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 11 نکاح آپ نے فرمائے، کوئی ثبوت نہیں، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اور مسلمانوں نوجوان سنو، شادی میں لڑکی والے کا 1 پیسے کا خرچ ہے یہ نہیں، لڑکی والے کا خرچ نہیں ہے، لڑکے کا خرچ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور قربان جاؤ کئی رشتے آئے اللہ کے رسول کے پاس میں، عمر 15 سال ہو گئی بیٹی کی، مکے والے بڑے بڑے پیسے والے امیر لوگوں کا رشتہ آیا، آپ نے منع فرمایا نہیں ابھی میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے۔ اور قربان جاؤ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیغام بھیجا، حضرت عمر فاروق نے بھی پیغام بھیجا، فاطمہ کی شادی مجھ سے ہو جائے، نکاح ہو جائے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور قربان جاؤ صحابہ کرام نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم جاؤ شاید تمہاری بات بن جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں گئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہو کیا بات ہے، خاموش ہیں، خاموش ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، پیغام لے کر آئے فاطمہ کی، کہا کہ یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ، کیا فرمایا؟ انشاءاللہ، آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ حضرت جبرائیل آ گئے، حضرت جبرائیل آئے تشریف لائے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں، پھر بھی آپ خاموش ہیں، قربان جاؤ آپ اس جگہ سے اٹھے، اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، اگر تم کہو تو ہاں کہہ دوں، تم کہو تو ہاں کہہ دوں۔ اور قربان جاؤ او میرے بچوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، اپنی بیٹی کے مرضی کے خلاف اس کی شادی مت کرو، بیٹی کی اجازت لو، بیٹی سے بھی پوچھو کہ میں جس لڑکے کا میں تمہارے لیے انتخاب کر رہا ہوں وہ لڑکا تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں، زبردستی کسی اس کے گلے میں کسی لڑکے کو مت باندھو۔ اور انشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی سے انشاءاللہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ نے پوچھا کہ علی کیا بولے، بات ہوئی؟ بولا بات کیا ہوئی، کچھ نہیں، بولے اللہ کے رسول کچھ بولے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی اللہ کے رسول کچھ بولے؟ بولا کہ ہاں بولے تو کچھ نہیں لیکن صرف بولے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے علی تو خوش ہو جا، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا فاطمہ کی اجازت مل گئی، آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے، صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دی۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علی کا تو مدینے میں گھر بھی نہیں تھا، اور قربان جاؤ اللہ کے رسول کی سیرت دیکھو مسلمانوں، اللہ کے محبوب کی سیرت دیکھو، قربان جاؤ سفر میں ہیں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا پڑاؤ ڈالو آرام کریں گے، صحابہ کرام کو جہاں جگہ ملی وہ آرام کرنے لگے، ایک پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے، تلوار کو زمین پہ رکھ دی اور لیٹ گئے، ایک دشمن آپ کا پیچھا کر رہا تھا کہ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہم تمام کر دیں، گردن اڑا دیں، کافر تھا، فراق میں تھا،
تو اس کی نظر پڑ گئی کہ آہا ہا بہت اچھا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اب بغل میں تلوار رکھی ہے، اس سے اچھا موقع اب مل ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ تلوار اٹھائی، تلوار جیسے ہی اٹھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، سینے پہ بیٹھ گیا، بولا کہ محمد اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تجھ سے میرا اللہ بچائے گا۔ سبحان اللہ، بولا تھا ماشاء اللہ، میرا اللہ بچائے گا۔ اتنا سننا تھا، اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کر گر گئی، کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اٹھائے، آپ نے فرمایا اب تو بچا، تو بتا مجھ سے اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو کافر تھا، بولا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر میں نے تجھے معاف کر دیا، جاؤ۔ او اللہ کے نبی کی سیرت کو اس کافر نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ حقیقت میں یہ خوبی، یہ حسن اخلاق اگر کسی کے اندر میں اگر وہ موجود ہے تو وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ حقیقت میں اللہ کے آپ رسول ہیں، اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، اور میں ایسے جانے والا نہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں ہے جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، وہ مومن نہیں ہے۔ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، فائدہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اگر فائدہ نہ پہنچا سکو تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ انشاءاللہ اس دل کو پاک کریں گے، کیا کرو گے میرے بچوں؟ انشاءاللہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت بسے بساؤ گے انشاءاللہ۔ مساجد میں، مجالس میں، تو ہی تو ہو میرے دل میں۔ مساجد میں، مجالس میں، تو ہی تو ہو میرے دل میں۔ میرا ہنسنا، میرا رونا، الہی تیری خاطر ہو۔ اور قربان جاؤ، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، حدیث مصطفیٰ نہیں پڑھو گے، جب تک علم حاصل نہیں کرو گے، تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو جہالت تمہارے اندر سے دور نہیں ہو سکتی۔ اب بہت افسوس کا مقام ہوا، نیپال کی سرزمین پہ اس بستی کے اندر میں مجھے پتا چلا کہ ایک بھی عالم نہیں ہے، ایک بھی عالم نہیں ہے۔ مسلمانوں آپ کتنا دور ہو دین سے، کتنا دور ہو، یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قربان جاؤ، اپنے بیٹے کو اس لائق بناؤ، کم از کم اپنے بیٹے کو اس لائق تو بناؤ کہ مر جاؤ تو تمہارا جنازہ وہ بیٹا تمہارا خود پڑھا سکے۔ کیا کی ہمارے حضرت مولانا انوار صاحب دامت برکاتہ، دیکھیے ایک عالم دین بیٹے کو انگریزی پڑھانے کے لیے انڈیا بھیجا، کاٹمانڈو بھیجا، لندن بھیج دیے، میرا بیٹا انگریزی پڑھے گا، اور انگریزی بیٹا کو اتنا پڑھا دیے کہ وہ بیٹا اب انگریز کو انگریزی پڑھا رہا ہے۔ باپ مر گیا، جنازہ نہیں پڑھا رہا، کوئی فائدہ ہوا پڑھائی کا؟ ارے کوئی فائدہ ہے پڑھائی، ایسی پڑھائی کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، تعلیم کو فوکس کرو، ایجوکیشن کو حاصل کرو، ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ پڑھو گے لکھو گے انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ پڑھو، تعلیم حاصل کرو، انشاءاللہ اس لائق بن جاؤ، یہ دنیا تمہیں جھک کے سلام کرے۔ جاہل مت رہو، ایک وقت بھوکا رہنا پڑے بھوکا رہ جانا، لیکن اپنے بچے کو جاہل مت چھوڑنا، اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا۔ اور قربان جاؤ، سوکھی روٹی کھا لینا، اپنے بچے کو تعلیم یافتہ ضرور بنانا، اور تعلیم میں سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھانا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی اس لائق بنے، الحمدللہ ہر آدمی اس لائق ہو
ہر نوجوان اس لائق ہو کہ اگر بہن کی شادی ہو تو وہ خود نکاح پڑھائے. بھائی مفتی صاحب کو بلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم اپنی بہن کا نکاح پڑھائیں گے. پڑھاؤ، اس لائق بناؤ. ہر باپ کو اس لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر بیٹا کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کا باپ مرے تو باپ کی جنازے کی نماز خود پڑھائے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، اب ہم کو کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے، دعا کیجیے گا حضرت، دعا کیجیے گا. ارے ہم سے کہے کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا پیر تو تمہارے گھر میں تمہارا باپ بیٹھا ہوا. باپ سے کون؟ ارے باپ تمہارے لیے جو دعا کرے گا اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ میرے دل سے نکلے گی. ماں سے کہو ماں میرے لیے دعا کر. ابا سے بولو ابا میرے لیے آپ دعا کیجئے. تمہارا باپ مر گیا، تم خود دعا کرو. تم جو دعا کرو گے اپنے باپ کے حق میں، ماں کے حق میں، قربان جاؤ. تمہارے مقابلے ہم دعا نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بچوں دین کو سمجھو. اچھا مسجدوں کو آباد کرو. جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا. اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا. لیکن عالم یہ ہے ابھی حالات ایسے ہیں کہ میرا 80% نوجوان خالی جمعہ پڑھے گا. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے بھائی. 80% نوجوان میرا خالی جمعہ پڑھے گا، 5 وقت کی نماز ختم. اس لیے ہم نے ایسے نوجوانوں خالی جو جمعہ پڑھتا ہے اس کا نام ہم جمن میاں رکھے. اچھا جمعہ پڑھ کے آئے گا، ٹوپی کہاں گئی کہاں رکھیں گے اس کو پتا نہیں. اب وہ ٹوپی اسی دن ڈھونڈے گا جب پھر جمعہ آئے گا. یہ افسوس کا مقام نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام نہیں میرے بچوں. کیا اللہ خالی جمعہ کھلاتا ہے؟ بھائی اللہ کا کھانا خالی جمعہ کھاتے ہو؟ کئی ٹائم کھاتے ہیں؟ ارے اللہ کھانا کئی ٹائم کھاتے ہیں؟ 3 ٹائم. تو آپ بتا رہے 3 ٹائم. آئیے ایک آدمی وہ ہے جو ہمیشہ بھکر کھاتے رہے گا. ابھی بھی کھایا وہاں بھی کھایا، وہاں بھی کھایا وہاں بھی کھایا. ارے کہاں جا رہا ہے؟ کتنا کھا رہا آدمی؟ یہ پیٹ ہے کہ ٹاٹا کا فیکٹری ہے؟ ایک آدمی آیا بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولیے. بولا حضرت ہم کھاتے بہت ہیں، میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے. لگتا ہے تمہارے پیٹ میں شیطان گھس گیا ہے. شیطان تم کو ڈیوٹی میں لگا دیا ہے کہ تم کھاؤ بس باقی کام ہم کر دیں گے. ایک شادی میں گئے، ٹیبل پہ 4 آدمی بیٹھتا ہے ٹیبل پہ. ایک نوجوان کو دیکھے کھائے جا رہا. جو ویٹر کھانا لگا رہا تھا پریشان ہو گیا. اے بابو یہ بوٹی نکالو. ہے بوٹی ہڈی والا ہے، نکال جو تازہ بوٹی آن جو. پھر ویٹر بالٹی لے کے بھاگا، پھر لے کے آیا. ہے بوٹی نہیں. ہم لوگ حیرت میں کہ یا اللہ یہ اتنا کھا رہا ہے، جا کھا رہا ہے. ہم لوگ بیٹھے دیکھتے رہے. جب لاسٹ ہو گیا تو ویٹر کو پسینہ آ گیا تو وہ لڑکا اب ہاتھ روک دیا بس. تو ہم بولے کہ بیٹا اور لے لو. بولا حضرت طبیعت ٹھیک نہیں ہے. باپ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے. طبیعت ٹھیک رہتی تو پتہ یہ چلتا کہ پورے شادی کا کھانا یہی اکیلے کھا جاتا. بھائی کھاؤ. دیکھیے حدیث کے اندر میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کے 3 حصے کرو. پیٹ کے 3 حصے کرو. پیٹ کے کئی حصے کرنا ہے؟ 3 حصے کرو. دیکھو اللہ کی نعمت ہے، بھوک رہتے ہاتھ کھینچ لو، بھوک رہتے ہاتھ کھینچ لو. اور سنو اللہ کے رسول اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. پوری زندگی. وجہ کائنات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی فاقہ ہے، کبھی مل گیا تو کھا لیے، نہیں تو فاقے سے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم شیر ہو کر کھانا نہیں کھایا. اس لیے میرے بچوں بتایا گیا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو. 3 حصے کرو. 1 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ ہوا کے لیے رکھو. 1 حصہ کھانا، 1 حصہ ہوا کے لیے رکھو.
یہاں میرا بعض نوجوان یہ تینوں حصہ فل. بولے پانی کہاں سے ہو؟ بولے پانی یہاں. بتائیے وہ ڈاکٹر کے یہاں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے بولو بھائی ڈاکٹر کے یہاں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اچھا دیکھیے پیٹ کی بیماری اتنی بیماری ہے. خیر میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم میں جو بیمار ہے اسے مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے. آمین بولا جا. نبی کی سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بچوں نوجوانوں مسجدوں کو آباد کرو اللہ تیرا گھر آباد کرے گا. تعلیم کو فوکس کرو مکتب بناؤ مدرسے بناؤ اللہ توفیق دے. الحمدللہ کالج بھی بناؤ یونیورسٹی بھی بناؤ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہیں تک صرف تم اپنے تک محدود مت رہ جاؤ اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دلاؤ. بیٹی جاہل نہ رہے بہن جاہل نہ رہے. اور قربان جاؤ ابھی انڈیا کی ایک ویڈیو ہے جہالت کی وجہ سے بے پردگی کی وجہ سے اللہ اکبر کبیرہ. پہلے تو سنتے تھے کہ بہنئی جو ہے بہنئی جانتے ہیں نا ادھر بہنئی کیا بولتے ہیں جی جا بہنئی. پہلے سنتے تھے کتنی بڑی جہالت ہے. پہلے سنتے تھے کہ بہنئی نا وہ بیوی کو چھوڑ کر کے نا اپنی بیوی کو چھوڑ کے سالی کو لے کے بھاگ گیا. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک بہنئی جو ہے بیوی کو بھی چھوڑا سالی کو بھی چھوڑا ساسے کو لے کر 6 منٹ بھاگ گیا. سب خزانے ہاتھ آ گیا. تعلیم ضروری نہ ہے. اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تعلیم یافتہ ہوتا تو یہ حرکت نہیں کرتا یہ غلطی نہیں کرتا. اس لیے میرے بچوں میرے نوجوانوں ہم اپنی ماں بہنوں سے بیٹیوں سے بھی کہنا چاہیں گے میری بیٹیوں میرے بچیوں تعلیم حاصل کرو. الحمدللہ اللہ کے قرآن پڑھو اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھو سمجھو حلال کیا ہے حرام کیا ہے اور سوچو نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے جنت کیا ہے دوزخ کیا ہے دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے شوہر کا مقام کیا ہے. اچھا دیکھیے گا بتایا گیا 2023-24 کی رپورٹ ہے 2024 کی رپورٹ ہے میرے انڈیا میں 800 لڑکیاں مرتد ہو گئی. 800 لڑکیاں مرتد ہو گئی. قربان جاؤ میرے بچوں نے میری ماں بہنوں قرآن کی تعلیم حاصل کرو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھو تب سمجھ میں آئے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے شوہر کا مقام کیا ہے ساس سسر کا مقام کیا ہے. ایک صحابی اپنی بیٹی کو لے کر آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یہ میری بیٹی ہے میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں یہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے. شادی کے لیے ارے بولو بھائی جلدی بولو بھائی شادی کے لیے میری بیٹی تیار نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے تم شادی کاہے نہیں کرنا چاہتی؟ تو لڑکی کہتی عرض کرتی یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شادی میں کر لوں گی تو میرے شوہر کے میرے اوپر میں کیا حقوق ہے شوہر کا بیوی کے اوپر میں کیا حق ہے آپ مجھے پہلے بتائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اگر تمہارے شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئے پھنسی جانتے ہیں نا پھوڑا پھنسی نکل آئے اب وہ پھوڑے پھنسی سے پیپ بہنے لگے خون بہنے لگے مواد بہنے لگے پیپ بہنے لگے اگر بیوی اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے پھر بھی وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. تو اس لڑکی نے کہی یا رسول اللہ یہ کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے میں نکاح نہیں کروں گی. اللہ کے رسول نے اس کے باپ سے کہا کہ چھوڑ دو بچی کو شادی زبردستی مت کراؤ. اور قربان جاؤ اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کوئی باپ اپنی بیٹی کی زبردستی شادی نہ کرائے. لڑکی کی مرضی پوچھو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لڑکی کی مرضی پوچھو لڑکی جس لڑکے سے آپ شادی کرا رہے ہو وہ لڑکا اس کو پسند ہے کہ نہیں ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہے بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھو اپنی بیٹی فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹی 4 بیٹیاں اللہ نے دی
قربان جاؤ. آج ہمارے گھر میں اگر 2 بیٹی پیدا ہو جائے سر پہ پسینہ بہنے لگتا ہے. اور بہنا لازمی. ابھی مہنگائی کے زمانے میں ادھر جہیز آپ کے نیپال میں جہیز چلتا ہے. ارے جہیز لیتا ہے لوگ, لڑکا لوگ جہیز مانگتا ہے. بیاہ کرے میں ہے مانگے ہے یہ بیماری ہو جائے. ہاں 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 تلک ہے.